معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ ہمارے شہر کا ایک بہت خوبصورت شاعر بے قدری کی نظر ہو گیا۔ نام تھا نصیر ترابی، بہت بڑے اسکالر، عالم دین، کہ جب پارٹیشن ہوا تو اس کے بعد سے لے کے لیٹ 60s تک طوطی بولتا تھا علامہ رشید ترابی کا۔ ان کا بیٹا نصیر ترابی، جس نے کبھی اپنے والد کی شہرت اور ان کے مقام کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے اندر ایک ایسی صفت پیدا کی اور خود ڈوب گئے اس میں اور ڈوب کر لکھا۔ ویسے ان کی شاعری میں معرفت بھی ہے، میرے بے خبر تجھے کیا خبر، میرا سلسلہ کوئی اور ہے۔ تو میں نے سوچا ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ان کے یہاں ہونے کا کچھ فائدہ اٹھایا جائے، اور ان سے بھی بہت صحبتیں رہیں، شاعروں میں، ادیبوں میں ڈاکٹر صاحبہ کا بہت اٹھنا بیٹھنا رہا ہے۔ تو ہم نصیر ترابی صاحب پر، چونکہ ان کی برسی بھی ابھی گزری ہے 2 دن پہلے، تو ہم اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے۔ نصیر ترابی بہت بڑا شاعر کراچی کا، ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، ان کی ناقدری ہوئی، لیکن انہوں نے اس سبجیکٹ پہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی۔ اس ٹائٹل سانگ کو ایک چینل نے اپنے ڈرامے کا ٹائٹل سانگ بنایا اور بے تحاشا پیسہ کمایا اس سے۔ اچھا جی جی، ہم ٹی وی پہ ڈرامہ تھا، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ ہم سفر تھا۔ یہ انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے تناظر میں نصیر ترابی نے یہ نظم، ابھی ماپارا صفدر نے بھی کیا، پچھلے سال میں نے نصیر ترابی کی جو بیگم ہے ماہرہ، ان کو بلایا تھا ان کی پچھلی برسی پر، نہیں برسی نہیں تھی، برسی ان کی ابھی گزری ہے 10 تاریخ کو، 10 جنوری کو دوسری برسی۔ تو اس میں ہم نے جب لوگوں کو یہ بتایا تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا، یعنی ہر چیز کو ایک سطحی قسم کی، ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت اور میاں بیوی کی محبت کی نظر ہم کر دیتے ہیں۔ پھر جب لوگوں کو پتا چلا، مجھے بڑے ٹیلی فون آئے، بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ نصیر ترابی تھے اس کے شاعر، آپ دیکھیے بے حسی دیکھیے، اس کے شاعر نصیر ترابی تھے۔ تو انہوں نے اس پس منظر میں یہ نظم کہی تھی۔ دیکھیے، ایک ایسے معاشرے میں جی، جہاں جہل نعرہ زنا اور واہ 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 واہ، کیا بات ہے، جہاں دانشوری سربراہنا ہے، کیا بات ہے، جہاں دارالکتاب کی جگہ دارالکباب فروغ پا واہ رہا، واہ 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 واہ، وہاں اگر نصیر ترابی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں یا فیض کے بارے میں، تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہل نعرہ زنا ہے جس کے اوپر اس وقت تک کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن نصیر جو تھا وہ اپنی ذات میں ایک حسین آدمی تھا، بڑی بڑی خوبصورت ان کی شاعری میں جو معرفت ہے نا۔ دیکھیے، نسرین صرف شاعر ہونا کافی نہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، پہلے آپ اچھے انسان ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل بالکل، وہ ایک حسین انسان تھا۔ حسین حسن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جامد ہوتا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، خد و خال ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ چند لمحوں کے بعد اپنی وقت کھو دیتے ہیں یہ چیزیں۔ لیکن ایک حسن متحرک ہوتا ہے، کیا بات ہے، یہ حسن متحرک ہی ہوتا یہ ہے جو متحرک حسن کا لیڈر تھا جس کا نام ہے نصیر ترابی۔ دیکھنے میں شہزادہ تھا لیکن برتنے میں نورتن، اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کو اپنی پہچان کے لیے اپنی شاعری میں کہیں استعمال نہیں کیا۔ یہ بڑائی ہے۔ سب سے بڑی بڑائی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں رشید ترابی، دادا شدہ باپ جواں مرد خود دلیر، یہ نہیں کہا، نہیں نہیں، کسی جگہ نہیں کہا، بالکل نہیں۔ اس کا اپنا ایک اسٹائل تھا، اپنی بات۔ ایک سب سے بڑی خوبی جو اس معاشرے میں آپ کو نہیں ملے گی، جی، برنارڈ شاہ نے اس کی تشریح کیا ہے جی، لافٹر میں۔ جی، اس نے کہا ہنسی 3 طرح کی ہوتی ہے، جی،
ایک پکڑپن کی ہنسی ہوتی جی گر پڑے ہا، دوسرا عام ہنسی ہوتی ہے، مسکرا دیے جی بالکل صحیح، اور تیسری ہنسی وہ ہوتی ہے جسے شائستہ ہنسی کہتے ہیں، جو کانٹرڈکشن سے پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے تضادات سے آپ کہاں تک واقفیت رکھتے ہیں. اسی لیے وہ ایک سچے اور کھرے آدمی تھے، سچا. اور ان کی اب ایک سچائی اور ان کے چھوٹا سا اس کا ایک اشارہ دیتی ہوں، اس کی شائستگی کا، شائستہ ہنسی. ہماری بہن کے پاس آیا ببوا، ڈاکٹر کہہ رہی ہیں ہم تو 3 دن سے بھوکے پڑے ہوئے، کوئی ہماری خبر بھی نہیں لیتا، ہم تو بالکل بھوکے. تو ببوا نے کہا کیا رہی؟ کہنے لگے ہاں لیکن ہم نے جب ان کو اٹھایا تو ان کے اس کے تکیے کے نیچے سے اتنے اخروٹ، اتنے کشمش، اتنے بادام نکل. ہاں ان کی حصے مزاح جو تھی، سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا، ہیومر بہت زبردست تھا ان کا. بادشاہ تھا وہ، بات سے بات نکال کے. بالکل بالکل کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ کانٹرڈکشن سے مزہ اٹھائے. بالکل بالکل یہ بالکل اس میں بالکل. بہت خوبی تھی. ہم نصیر ترابی پر آپ سے ایک پروگرام انشاءاللہ بشرط زندگی میری اور آپ کی کریں گے، اور ہاں تو اب اس اپنے گفتگو کے ہاں بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں جو. اور کراچی کا شاعر دیکھیے، کراچی کے 2-3 لیجنڈز ہیں شاعری میں، پروین شاکر ہیں اور نصیر ترابی ہیں. لیکن ہمارے یہاں آرٹ کے ڈیمو کے لیے جو ایک فورم بنا ہوا ہے آرٹس کونسل، اس میں ایک گوشہ بھی نہ تو نصیر ترابی تو نہ تو پروین شاکر کے نام سے منسوب کیا گیا. پھر ڈرامے کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو میں بھی کیا تھا، میں نے کلپ کے طلعت حسین ہے بہت بڑا لیجنڈ، لیکن کچھ نہیں. صرف وہ جو دنیا دار ہے جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، اس نے اپنے نام سے ایک بلڈنگ وہاں پر منسوب کر دی. یہ اس سے بڑے علمی ہم اچھا ہم سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ بے قدری اور وہ بے حسی دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. مال کے لیے سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ مال کا فتنہ جو ہے وہ کیسے کیسے فتنوں کو جنم دیتا ہے. احمد شاہ جیسا فتنہ، نور الہدیٰ شاہ جیسا فتنہ، اور وہ تمام فتنے، انور مقصود جیسا فتنہ، یہ سب مال ہی کی وجہ سے تو مشہور ہوئے نا، ورنہ یہ نصیر ترابی سے اور پروین شاکر سے بڑے آدمی تو نہیں تھے. کیا کہیں، بس وہی غزالہ عارف کی اپنے آقا سے ایک فریاد، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو. جناب امید ہی ہے بس کہ شاید کبھی صاحبان علم اور ایمان کی قدر ہو سکے اس ملک میں اور اس معاشرے میں. اب خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے